السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل رمضان المبارک کی برکتیں حاصل کرتے ہوئے بعد تراویح تفسیر سورہ کہف کا درس جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے۔ گزشتہ کل آپ حضرات نے قرآن مقدس کی زبانی اصحاب کہف کا بادشاہ کے دربار میں حاضر ہونا اور بادشاہ کے سامنے حق بیانی کرنے کو سماعت کیا، اور انہوں نے اپنی قوم کو جو بادشاہ پر ایمان لا چکی تھی، بادشاہ کے مذہب کو اختیار کر چکی تھی، ان کو جھنجھوڑا بھی اور یہ بھی کہا کہ اگر اس بادشاہ کا مذہب سچا ہے تو اس مذہب پر کوئی دلیل لے کر کیوں نہیں آتے۔ یہاں تک کہ گفتگو آپ نے اس کے فوائد کے ساتھ سماعت کی۔ قرآن کریم دوسری گفتگو جو اصحاب کہف کے درمیان بادشاہ کے دربار میں ہوئی تھی اس کو ارشاد فرماتا ہے، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب تم ان سے اور جو کچھ وہ اللہ کے علاوہ پوجتے ہیں سب سے الگ ہو جاؤ، فَهْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو غار میں پناہ لو۔ یعنی اصحاب کہف جب یہ سب آپس میں مل گئے تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے بادشاہ نے ہمیں ایک دن کی مہلت دی ہے، تو اب ہمیں جلد از جلد اپنی قوم کو بھی چھوڑ دینا ہے، اور ان معبودان باطلہ کو جن کو اللہ کے علاوہ پوجا جاتا ہے ان سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لینا ہے، اور ہمیں غار کی طرف پناہ لینا ہے۔ یہ انہوں نے آپس کے میں مشاورت کی، پھر ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہوئے یہ کہنے لگے، ینشر لکم ربکم من رحمتی، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا، وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے کام میں آسانی کے سامان بنا دے گا۔ یعنی اللہ عز و جل کی راہ میں جو نکلتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے راہ کو کشادہ فرما دیتا ہے۔ اور اصحاب کہف اپنے گھر بار کو، اپنے وطن کو، شہر کو، سب کو چھوڑ کر اس لیے جا رہے تھے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، تاکہ یہ صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرے، کسی اور کی عبادت انہیں مجبوراً نہ کرنا پڑے۔ تو اس لیے انہوں نے اللہ عز و جل کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے تمہارے معاملات کو آسان فرما دے گا، اور آسان ہو بھی گیا، جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صلاح ہی دیا۔
مفسرین یہاں فرماتے ہیں، تھوڑی سی دیر میں آپ کو اس آیت کریمہ کے تعلق سے جو ہے چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت سے پتا چلا کہ جب بھی فتنے کا زمانہ ہو، فتنے کا زمانہ کس کو کہتے ہیں؟ فتنے کا زمانہ یہ کہ جس میں مسلمانوں کے لیے جان یا مال یا ایمان کی آزمائش کا وقت آ جائے، جیسے اصحاب کہف کے لیے ایمان کی آزمائش کا وقت آ گیا تھا کہ اگر وہ اپنی قوم ہی میں رہتے تو ان پر ظلم و ستم ڈھایا جاتا، ان کو پریشان کیا جاتا، ان کو ایمان سے پھرنے کے لیے کہا جاتا، تو ان کے لیے یہ آزمائش تھی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اب اپنی قوم سے الگ ہو جاؤ اور ان لوگوں سے بھی الگ ہو جاؤ جن کو اللہ کے علاوہ پوجا جاتا ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے اس ارشاد سے پتا چلا کہ مسلمان کو آزمائشوں کے وقت کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے، الگ ہو جانا چاہیے، چاہے وہ آزمائش جان کی ہو، مال کی ہو یا ایمان کی ہو۔ جیسے مثال کے طور پر آج کے زمانے میں جان کی آزمائش ہے، ایک قسم کی بیماری چلی ہے، مسلمان اگر یا کوئی بھی انسان بے احتیاطی برتتا ہے تو اسے اس فتنے میں مبتلا ہونا ہے۔ اگر اللہ کی مشیت نہ ہوئی تو بات الگ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ ایقان ہے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ بھی ارشاد ہے کہ فتنوں کے زمانے میں ہم اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھیں، اور اس سے بڑا فتنہ وہ ایمان کی آزمائش کا ہے۔ جان تو اگر چلی گئی تو کوئی بات نہیں، مسلمان کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اگر جان چلی جاتی ہے تو مسلمانوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ غم نہ کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ کیا مطلب؟ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، کوئی آگے تو کوئی پیچھے، ایک دن سب کو اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اسی لیے تھوڑے دن بعد پسماندگان کے غم ہلکے ہو جاتے ہیں، سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں، لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے بڑھ کر چیز ایمان کی حفاظت ہے کہ جب اگر ایمان کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے، اب آپ سوچیں گے ایمان کے لیے خطرہ تو کیسے پیدا ہوگا؟ ہم پر تو کوئی کافر بادشاہ مسلط نہیں ہے جو ہمیں یہ کہہ رہا ہو کہ تم ایمان دھرم چھوڑ لو۔ بہرحال کبھی کبھی کسی مسلمان کے لیے ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں کہ چند اوباش پکڑ کر اس طریقے سے اسے مجبور کرتے ہیں، یہ اس کے لیے ایمان کی آزمائش ہے، اور اس وقت اگر وہ کفری کلمات اپنی زبان پر صادر نہ کرے اور اسی حالت دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب بھی وہ گناہگار نہیں ہوگا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن ایمان کی حفاظت جو ہے اگر ہمیں کرنا پڑ جائے تو ہم یہ سوچیں کہ ایمان کی حفاظت، ہم کیسے ایمان کی حفاظت تو ہماری ہو ہی رہی ہے، عام ماحول کے اندر تو ہمارے ایمان پر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو اگر پیارے اسلامی بھائیوں ہم اس طریقے سے سوچ رہے ہیں تو یہ ہماری غلط سوچ ہے۔ رات دن ہمارے ایمان پر حملہ ہوتا رہتا ہے، رات دن ہمارے ایمان کو برباد کرنے کی سازشیں ہمارے ساتھ کی جاتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ آدمی رات میں مسلمان ہوگا تو صبح کافر ہوگا، اور صبح مسلمان ہوگا تو شام کو کافر ہوگا۔ آج وہ زمانہ ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کیسے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، ایمان سے سے نہیں چلا جاتا کہ آپ یہ کہے کہ معاذ اللہ رب العالمین آپ تمام ضروریات دین کا انکار کر دیں، بلکہ ایمان ایک ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کے انکار کر دینے سے بھی ایمان چلا جاتا ہے، اور اس کے اسباب آپس میں ایک دوسرے سے ہم شیئر کرتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں۔ جہالت کی وجہ سے کفریہ کلمات پر مشتمل گانے ہم سنتے رہتے ہیں،
جس میں کبھی اللہ عز و جل کو مجبور و محتاج بتایا گیا ہوتا ہے، کبھی عاجز بتایا گیا ہوتا ہے، کبھی اللہ پر اعتراض کیا ہو گیا ہوتا ہے، ایسے گانوں کو ہم سنتے ہیں، سناتے ہیں، تو ایسے گانوں کا حکم یہ ہے کہ جس میں کفریہ کلمات ہو، اگر ان کو خوش دلی کے ساتھ سنا جائے تو ایمان ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا، ہم جو ہے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو اس لیے اب آپ دیکھیں، کیا ہمارے ارد گرد کے ماحول میں گانے نہیں بجتے؟ اور کیا کبھی بعض اسلامی بھائی غفلت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، دین کی دوری کی وجہ سے کیا اس طریقے کے گانے نہیں سنتے؟ کیا شادی بیاہ کی وہ محفلیں جہاں پر میوزک بجایا جاتا ہے، گانے بجائے جاتے ہیں، کیا ہم ایسی جگہ پر جا کر شرکت نہیں کرتے جس میں اللہ عز و جل کی نافرمانیاں کی جاتی ہے؟ گانے بازوں کے ذریعے کفریہ کلمات بکے جاتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسی جگہ جہاں ایمان کے لیے خطرہ ہو تو اب ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بچائیں اور ایسی جگہ پر نہ جائیں جہاں پر ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہو۔ آئیے چند حدیث پاک ایمان کی حفاظت کے تعلق سے میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب مسلمان کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی جنہیں لے کر یہ پہاڑ کی چوٹیوں اور برساتی مقامات پر چلا جائے گا، کیونکہ وہ اپنے دین کو بچانے کی خاطر فتنوں سے بھاگ رہا ہوگا۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ آج کے زمانے میں تو خیر مالوں کی کثرت ہے اور الگ الگ کوالٹی کے مال، الگ الگ ٹائپ کے مال ہیں۔ پرانے زمانے میں زیادہ تر لوگوں کے پاس زر زمین اور جانور یہی مال ہوا کرتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کے لیے سب سے بہتر مال ان قریب وہ ہوگا کہ وہ چند بکریوں کو لے کر پہاڑ کی چوٹیوں پر چلا جائے اور اسی پر گزارا کرے، اور وہ اس کے لیے اس لیے بہتر ہوگا کہ اس نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے ایمان کی حفاظت ہو جائے، کہ وہاں کوئی ایسی بات ہی نہ پہنچے جس میں وہ آزمائش میں مبتلا ہو جائے کہ میں نے کیا سنا، کیا بکا، کیا بولا، کہ جس کی وجہ سے ایمان کو خطرہ ہو جاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، غور کریں آپ، حدیث پاک میں بھی اس بات سے ہمیں بتایا گیا کہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے کنارہ کشی اختیار کریں، جیسا کہ اصحاب کہف نے بھی کہا کہ اگر تمہیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہو تو اپنی قوم کو بھی چھوڑ دو اور اپنے قوم کے ان معبودوں کو بھی چھوڑ دو جن کو یہ اللہ کے علاوہ پوچھتے ہیں۔ تو دیکھیے اصحاب کہف اپنی قوم سے جدا ہو کر چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جان کی بھی حفاظت فرمائی اور ان کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائی۔ اسی طریقے سے مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک بات یہ پتا چلی کہ اصحاب کہف کا انداز آپ نے دیکھا، بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر وہ ڈرے نہیں، نہ جھجکے، بلکہ ببانگ دہل بادشاہ کو جواب دے دیا کہ ہم تیرے معبود کی عبادت نہیں کریں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ جو اہل حق ہوتا ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے کلام میں تقیہ نہیں کرتے۔ تقیہ کہتے ہیں کہ خوف کی وجہ سے کسی بات کو چھپا لینا اور حق بات کو بیان نہ کرنا، جیسا کہ معاذ اللہ رب العالمین اسلام کے نام پر ایک فرقہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ کہتا ہے کہ جب شیخین یعنی حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیعت کے مخالف تھے، لیکن آپ نے تقیہ کیا، یعنی حق بات بیان کرنے سے آپ رک گئے اور آپ بول نہ سکے، اور مجبوراً آپ نے بھی حضرت فاروق اعظم اور حضرت صدیق اکبر کی بیعت کو قبول کر لیا۔ پتا چلا کہ جب اصحاب کہف تقیہ نہیں کر سکتے تو مولا کائنات جسے اسد اللہ کہا جاتا ہے، جن کی طاقت و قوت کا عالم یہ تھا کہ جنگ خیبر میں آپ نے اپنے ایک ہاتھ سے اس دروازے کو اکھیڑ پھینکا تھا جس کو کئی لوگ اٹھایا کرتے تھے، تو کیا بھلا وہ کبھی کسی سے ڈرنے کی وجہ سے حق بات کو چھپا سکتے تھے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔
تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ والے جو ہوا کرتے ہیں وہ کبھی تقیہ نہیں کرتے بلکہ حق بات کو بباگے دہل کہا کرتے ہیں. اب دیکھیے اصحاب کہف اپنے غار میں تو سو گئے، اب ان کی غار کی کیفیت کیا ہے؟ جہاں وہ سوئے ہوئے ہیں ان کی کیفیت کیا ہے؟ قرآن کریم اس کو بیان فرماتا ہے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّسَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم سورج کو دیکھو گے کہ جب نکلتا ہے تو ان کے غار سے داہنی طرف بچ جاتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو انہیں بائیں طرف کترا جاتا ہے، حالانکہ وہ اس غار کے کھلے میدان میں ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ غار کوئی چھوٹا سا سوراخ نہیں ہے، بلکہ پہاڑ کے اندر یہ ایک بہت بڑا غار ہے جس کے اندر آسمان سے تک خلا بھی موجود ہے. یعنی اندر کی طرف جہاں اصحاب کہف سو رہے ہیں اس غار کے اندر پہاڑ اوپر سے کھلا ہوا ہے اور اصحاب کہف اس میں آرام فرما ہے، اور 7 یا 8 کی تعداد میں اصحاب کہف جو ہے آرام فرما ہے وہاں پر. اتنی بڑی وہ غار ہے. قرآن کریم فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے ان کے لیے اپنی رحمت سے یہ انتظام فرمایا ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو سورج کی دھوپ بھی ان پر نہیں پڑتی. فرمایا کہ جب سورج طلوع ہو تو تم دیکھو گے کہ ان کے غار سے داہنی طرف بچ کے نکل جاتا ہے، اور جب ڈوبنے لگتا ہے تو بائیں طرف کترا جاتا ہے. نہ طلوع ہونے میں ان پر سورج کی دھوپ پڑے نہ ڈوبنے میں سورج کی دھوپ پڑے. اللہ فرماتا ہے وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّن، حالانکہ وہ کوئی سائڈ میں نہیں ہے. جیسے کوئی دیوار کے سہارے اگر کوئی سو رہا ہو تو ہو سکتا ہے کہ بھائی سورج کی دھوپ اس لیے نہیں پڑی کہ دیوار کے کنارے میں ہے، آدھی دھوپ دیوار کا اوپر والا حصہ روک لیتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی غار کے سائٹ کے اندر آرام فرما ہو، بلکہ اللہ فرماتا ہے وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّن، حالانکہ وہ غار کے کھلے میدان میں ہے، یعنی بالکل بیچ میں ہے. اس کے باوجود سورج کی دھوپ ان پر نہیں پڑتی. لیکن چونکہ اللہ کی نشانی ہے اس لیے عقل میں سمجھنے میں آنے والی بات نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں سے ہے، یہ اللہ کی نشانیوں سے ہے. من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ راہ دے تو وہی راہ پر ہے. ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو ہرگز اس کا کوئی حمایتی راہ دکھانے والا نہ پاؤ گے. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ فرما دے اس کی سمجھ میں یہ بات بھی نہیں آ سکتی ہے. یہ ایمان والوں کا حصہ ہے کہ ایمان والے اپنے رب کی ہر بات پر ایمان لاتے ہیں. اس لیے کہ پیارے اسلامی بھائیوں، عقل عقل کیا چیز ہے؟ عقل وہ چیز ہے جس کو اس رب قدیر نے بنایا ہے. تو عقل کی انتہا جہاں ہو جاتی ہے وہیں سے میرے رب عز و جل کی قوت کی ابتدا ہوتی ہے. تو عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی. دنیا کی عقل داں جو ہیں وہ اپنی عقل کے زور پر ہر بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ عقل بنانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو پھر وہ اس کی قدرتوں کو کیسے جو ہے جوڑ سکتی ہے. اس لیے ایمان والوں کے لیے یہ ہے کہ چاہے کوئی بات اس کے جو ہے عقل کے دائرے میں آئے یا نہ آئے وہ اللہ عز و جل کی ہر بات پر ایمان لائے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے گا اس کے لیے علم کا نور پیدا فرما دے گا، انکشاف پیدا فرما دے گا، اور اس کی عقل میں بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو اے محبوب ہرگز اس کا کوئی حمایتی راہ دکھانے والا نہ پاؤ گے. تو ایمان والے اللہ نے ہم کو بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں جو ہے دنیا میں زندگی عطا فرمائے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں موت عطا فرمائے. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں سورج کے تعلق سے کہ سورج
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ انتظام کیوں فرمایا؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ انتظام اس لیے فرمایا کہ اگر سورج کی دھوپ لگے گی تو ہو سکتا ہے کہ ان کے جسم سورج کی دھوپ کی وجہ سے جل جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا کہ جب وہ وہاں سے جائے تو دائیں یا بائیں ہو کر نکل جائے اور سورج کی دھوپ ان پر نہ پڑے۔ اور دوسری بات یہ فرماتے ہیں کہ غار کے کھلے حصے میں ان کو اس لیے آرام کروایا تاکہ ہوا لگتی رہے، آکسیجن ملتا رہے اور زمین کی نمی ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ہوا کا بھی انتظام کیا اور سائے کا بھی انتظام کیا۔ یہ اللہ عز و جل کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم انہیں جاگتا سمجھو گے، یعنی اگر کوئی اصحاب کہف کو، ویسے تو کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے، لیکن اگر کوئی وہاں جائے تو فرمایا کہ تم انہیں جاگتا سمجھو گے، یعنی اصحاب کہف اس طریقے سے سو رہے ہیں کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہے۔ جب آدمی کی آنکھیں کھلی ہوتی ہے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ جاگ نہیں رہے۔ اللہ فرماتا ہے وَهُمْ رُقُودٌ، تم ان کو جاگتا سمجھو گے حالانکہ وہ سوتے ہیں، ہے نا، وہ سو رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے رقود کا معنی موت کیا ہے کہ وہ مر چکے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، لیکن یہاں مرے نہیں ہیں۔ اصحاب کہف ابھی بھی اپنی غار کے اندر زندہ ہیں۔ اب تو کئی سو سال نکل گئے، پہلے تو 309 سال کے اندر وہ باہر آ گئے تھے، لیکن اب اس وقت سے لے کر اب تک، اور نہ معلوم اللہ جب تک چاہے گا تب تک وہ اپنی غار میں سوتے رہیں گے اور بغیر کھائے پیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زندہ رکھے گا۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم ان کو جاگتا سمجھو گے حالانکہ وہ سوتے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کی داہنی بائیں کروٹیں بدلتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کو سال میں ایک مرتبہ کروٹ دلائی جاتی ہے، کبھی دائیں دلائی جاتی ہے، کبھی بائیں دلائی جاتی ہے۔ بعض مفسرین نے سال میں 2 مرتبہ کا بھی قول کیا ہے، بعض نے 3 مرتبہ کا بھی قول کیا ہے، لیکن زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ سال میں ایک مرتبہ، اور وہ بھی 10ویں محرم الحرام کو، عاشورہ کے دن اصحاب کہف کو کروٹ جو ہے بدلائی جاتی ہے، اور اللہ کی طرف سے وہ کروٹ بدلتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم ان کو ان کی داہنی بائیں کروٹیں بدلتے ہیں۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے غار کی چوکھٹ پر ہے، یعنی غار کی جو چوکھٹ ہے ان کا کتا بھی ان کے ساتھ میں اپنی کلائیوں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے اور اس پر بھی نیند طاری ہے۔ قربان جائے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ والوں کی صحبت کیا صحبت ہوتی ہے کہ ایک کتا جیسے آدمی اپنے پاس بٹھانا بھی پسند نہ کرے، لیکن اگر وہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لے تو اس کا یہ مقام ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتے کا بھی ذکر اپنے قرآن میں فرماتا ہے۔ قربان جائیں، تو اگر انسان اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے گا تو پھر آپ غور کریں کہ اسے کتنا فائدہ پہنچے گا۔ آئیے چند باتیں اس تعلق سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مادر الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ حضرت ابو فضل جوہری نے کہا کہ بے شک جس نے نیک لوگوں سے محبت کی وہ ان کی برکتیں پائے گا۔ ایک کتے نے نیک بندوں سے محبت کی اور ان کی صحبت میں رہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اپنی کتاب میں فرما دیا۔ اور حضرت ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب نیک بندوں اور اولیاء کرام کی صحبت میں رہنے کی برکت سے ایک کتا اتنا بلند مقام پا گیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا تو اس مسلمان کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے جو اولیاء اور صالحین سے محبت کرنے والا ہے اور ان کی صحبت سے فیضیاب ہونے والا ہے۔ بلکہ اس آیت میں ان مسلمانوں کے لیے تسلی ہے جو کسی بلند مقام پر فائز نہیں، یعنی وہ تو بلند مقام پر فائز نہیں ہیں لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان سے ان کے تعلقات ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً اس میں ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ ہم اپنے اولیاء کرام سے تعلقات رکھتے ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں،
دینی علماء کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، علماء کرام کی تعظیم کرتے ہیں، یقیناً یہ تعظیم اور یہ ان سے محبت کرنا دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اور یقیناً جب ایک کتا اولیاء کرام کی برکت پا سکتا ہے تو پھر اشرف المخلوقات کیوں نہیں اولیاء کرام کی برکت پائے گا؟ اسی وجہ سے تو ہم جب ہمارا سلسلہ کسی بزرگ دینی سے ہو جاتا ہے تو ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارے آقا تو غریب نواز ہیں، ہمارے آقا تو غوث پاک ہیں، ہے نا، ہم فخر کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے رضا یوں نہ بلک، تو نہیں جید تو نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی صالحین میں سے ہیں، بزرگان دین میں سے ہیں، لیکن یہ ان کی عاجزی اور ان کے ساری کہتے ہیں کہ رضا یوں نہ بلک، اگر تو عمدہ نہیں ہے، تو اچھا نہیں ہے تو نہ ہو۔ سید جید ہر دہر ہے آقا تیرا، یعنی تمام اولیاء کے سردار اور تمام عمدہ سے عمدہ ہر زمانے کے اندر تیرے آقا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو جب ان سے تیری نسبت ہے، ان سے تیری نسبت ہے، تو پھر تو کیوں بلک رہا ہے؟ تیرا مقام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرما دے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، یقیناً جو ہے ہمیں اللہ والوں سے، نیک لوگوں سے، علماء کرام سے تعلقات رکھنا چاہیے، ان سے مضبوط رکھنا چاہیے اور ان کی تعظیم اور ان سے محبت کرنا چاہیے کہ یقیناً یہ محبت دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ کہ دیکھیں ایک کتا جب اصحاب کہف کے ساتھ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کا بھی ذکر فرمایا، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کتے کو بھی کروٹ بدلائی جاتی ہے اور وہ کتا بھی ان کے ساتھ ابھی بیٹھا ہوا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے غار کی چوکھٹ پر ہے، کیونکہ کتے کے بیٹھنے کی عادت یہی ہوتی ہے کہ کلائیاں پھیلا کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ اللہ عز و جل کے نیک بندوں کی صحبت کا اثر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں بھی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ جو میں پڑھ رہا ہوں، آیت کریمہ کا حصہ یہ بڑا پر اثر بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جہاں کتے زیادہ ہو اور ان کے کاٹنے کا خوف ہو تو آدمی کلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط پڑے، یا اس کا تعویذ بنا کر اپنے بازو پر باندھ لے، انشاءاللہ کتے کے شر سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا، اے سننے والے اگر تو نے جھانک کر دیکھے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگے اور ان سے ہیبت میں بھر جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا جو علاقہ ہے اس علاقے کو ایسا پرہیبت بنا دیا ہے کہ وہاں کوئی جھانک کر نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اگر کوئی جھانک کر دیکھے تو فرمایا کہ وہ رعب میں بھر جائے، ڈر جائے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک روم کی جنگ کے موقع پر جب ان کا گزر اس جگہ سے ہوا جہاں اصحاب کہف آرام فرما ہے تو آپ نے جانے کی کوشش کی، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو تم سے بہتر ہیں ان کو کہا گیا لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا، کہ اگر تو ان پر جھانک کر دیکھے تو خوف تو بھاگ کر پلٹ جائے، لہذا ایسا کام نہ کرو۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکم سے ایک جماعت اصحاب کہف کا پتہ لگانے کے لیے اس علاقے میں گئی اور جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی تو اللہ عز و جل کی طرف سے ایک گرم ہوا چلی جس کے سبب وہ سب کے سب جل کر راکھ ہو گئے۔ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اے سننے والے اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگے اور ان سے ہیبت میں بھر جائے۔ پیارے اسلامی بھائیو، اصحاب کہف کا مقام آج بھی موجود ہے۔ دیکھیے قرآن کی یہ بھی حقانیت ہے کہ قرآن جس بات کو فرما رہا ہے وہ دنیا میں آج بھی موجود ہے۔ غیر قوم جو ایمان اسلام سے قریب نہیں ہے انہیں قرآن کی ان آیتوں کو دیکھنا چاہیے اور دنیا کا مشاہدہ کرنا چاہیے کہ قرآن جن باتوں کو فرما رہا ہے واقعی دنیا کے اندر وہ چیزیں ہو چکی ہیں۔ لفظ لفظ قرآن جو ہے ان کو بیان فرماتا ہے، حالانکہ جس وقت قرآن نازل ہوا تھا اس وقت وہ واقعات رونما نہیں ہوئے تھے۔ اصحاب کہف کا واقعہ قرآن کے نازل ہونے سے کئی سال پہلے کا ہے۔ ایسی بہت سے ایسے واقعات جو قرآن کریم میں دیے گئے ہیں جو قرآن کے نازل ہونے سے کئی سال پہلے رونما ہوئے، لیکن قرآن میں ان کا تذکرہ منوان ملتا ہے اور صداقت کے ساتھ ملتا ہے۔
تو یہی قرآن کی اللہ عز و جل کی کتاب ہونے کی ایک روشن دلیل ہے۔ تو جس مذہب میں اس قرآن کو پڑھا جاتا ہے یقیناً وہ مذہب اللہ عز و جل کے نزدیک سچا مذہب ہے۔ لہذا انسان کو غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ التسلیم۔ چند سوالات کل کیے گئے تھے، اس کے تعلق سے میں آپ کی خدمت میں جواب عرض کر دیتا ہوں۔ پہلا سوال یہ کیا تھا کہ کیا جمعہ کی نماز گھر میں با جماعت یا بے جماعت ادا کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے جمعہ کی نماز جو ہے ادا کرنے کے لیے کچھ شرائط ہوا کرتے ہیں۔ اب ان شرائط میں تفصیل ہے اور وقت اتنا میں نہیں بتا پاؤں گا کہ میں جو ہے پورے شرائط آپ کو بتاؤں۔ اس میں ایک موٹی شرط یہ ہے کہ جہاں جمعہ قائم ہو رہا ہو تو جمعہ جو ہے یا تو بادشاہ اسلام نے قائم کیا ہو یا بادشاہ اسلام کے نائب نے یا شہر کے بڑے عالم نے یہ کہا کہ بھئی فلاں جگہ جمعہ قائم کیا جائے اور لوگوں کو عام اجازت وہاں آنے کی دے دی جائے تو جمعہ قائم ہوگا۔ یہ جمعہ کی ایک شرط ہے۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ جو جمعہ پڑھائے گا وہ بھی اجازت یافتہ ہو شہر کے بڑے امام کا۔ تو اب گھر کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ یہ دونوں شرطیں مشکل ہے کہ پائی جائے، کیونکہ نہ تو قاضی کو اس بات کی خبر ہوگی کہ یہاں جمعہ قائم ہو رہا ہے، جبکہ جمعہ کے قائم ہونے کے لیے قاضی طرف سے اجازت لینا بہت ضروری ہے۔ لہذا جو لوگ گھر کے اندر کسی پرابلم کی وجہ سے جمعہ نہیں ادا کر پا رہے ہیں یا مسجد میں نہیں جا پا رہے جیسے آج کے زمانے میں، تو ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ کی نماز یعنی کچھ مسجدوں میں جمعہ کی نماز چند لوگوں کے درمیان ہوتی ہے تو 1:15 یا 1:30 بجے کے بعد وہ ظہر کی نماز ادا کر لے، لیکن بغیر جماعت کے ادا کرے، تنہا ادا کرے، کیونکہ شہر کے اندر ظہر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ کیا اگر تراویح کی نماز قضا ہو جائے تو اس کی بھی قضا ہے، یعنی اس کو پھر لوٹانا پڑے گا جیسے فرض کی قضا ہم کرتے ہیں؟ تو تراویح چونکہ سنت موقدہ ہے، اگر اس کا وقت چلا گیا، وقت اس کا ہوتا ہے جو عشاء کا وقت ہے پورا، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تراویح کا وقت ہے، تو اگر وقت ختم ہو گیا تو اب تراویح کی قضا نہیں کی جائے گی، کیونکہ قضا کی جاتی ہے فرض اور واجبات کی، اور تراویح جو ہے وہ سنت موقدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان تمام مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ تسلیم۔